کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی اصل بنیاد احساس، فہم اور باہمی سمجھ پر ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ایک دوسرے کی بات سن لینا ہی نہیں ہے نا؟ یہ دراصل ایک بہت گہری ذہنی صلاحیت ہے کہ ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھ سکیں، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کو سمجھنا ایک مضبوط سماج کی بنیاد بنتا ہے۔ تو پھر سمجھنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کسی کی بات سن لینا ہے، یا پھر یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا کوئی عمل ہے؟ آئیے آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کوگنیٹو ایمپتھی یعنی ادراکی ہمدردی پر۔ یہ وہ ذہنی صلاحیت ہے جو اصل میں انسانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، فاصلوں کو مٹاتی ہے اور ایک گہری حقیقی سمجھ پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارا آج کا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جذبات کو سمجھنے کا تعارف دیکھیں گے، پھر ذہنی صلاحیت اور جذباتی کیفیت میں فرق جانیں گے، اس کے بعد عملی زندگی میں اس کی اہمیت پر بات کریں گے، جدید دور کے چیلنجز کو دیکھیں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ کیسے یہ سفر ہمیں ذہانت سے دانش مندی کی طرف لے جاتا ہے۔ چلیں اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، جذبات کو سمجھنا، ایک تعارف۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوگنیٹو ایمپیتھی یا ادراکی ہمدردی کا اصل مطلب ہے کیا، اور یہ ہمارے تعلقات کی بنیاد بنتی کیسے ہے۔ تو ادراکی ہمدردی ہے کیا؟ یہ اصل میں کسی دوسرے شخص کے جذبات اور اس کے نقطہ نظر کو ذہنی طور پر سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ اگر کوئی دکھی ہے تو ہم بھی دکھی ہو جائیں، لیکن ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شخص کس تکلیف یا کیفیت سے گزر رہا ہے۔ تو یہ ایک ذہنی مہارت ہے، صرف کوئی جذباتی رد عمل نہیں۔ اور دیکھیں، مشہور ماہر نفسیات ڈینیل گولمن نے اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں اسی بات پر کتنا زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب قیادت، مؤثر تعلیم اور اچھے معاشرتی تعلقات کے لیے جذباتی ذہانت کے ساتھ ساتھ یہ ادراکی ہمدردی بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ صلاحیت صرف ذاتی نہیں بلکہ پروفیشنل زندگی میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، ذہنی صلاحیت بمقابلہ جذباتی کیفیت۔ ادراکی ہمدردی کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے جذباتی ہمدردی سے الگ کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ دونوں دماغ اور دل کے دو بالکل الگ راستے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ادراکی ہمدردی کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے، یہ ایک ذہنی چیز ہے، جبکہ جذباتی ہمدردی کا مطلب ہے وہی محسوس کرنا جو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک جذباتی رد عمل ہے، ایک سوچنے کا عمل ہے اور دوسرا محسوس کرنے کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلی صلاحیت ہے یعنی ذہنی فہم، اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے اور بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ چلیں اب ذرا تھیوری سے نکل کر عملی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ صلاحیت ہے کیا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے کام اور ہمارے رشتوں پر یہ اثر کیسے ڈالتی ہے؟ اور اس کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے، تعلیم میں، قیادت میں، ہماری کمیونیکیشن سکلز میں، تنازعات کو حل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر اعتماد بنانے میں۔ چاہے وہ کلاس روم ہو، دفتر ہو یا گھر کے تعلقات، یہ صلاحیت ہر جگہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ صرف اچھی بات چیت ہی نہیں بلکہ بھروسے اور گہرے رابطے کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ ذرا تعلیم کی مثال لیتے ہیں۔ ایک استاد جو صرف نتائج دیکھتا ہے وہ شاید طالب علم کی خراب کارکردگی پر اسے ڈانٹ دے، لیکن ایک استاد جس میں ادراکی ہمدردی ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی گھریلو مسئلہ یا ذہنی دباؤ ہو، تو وہ سزا کے بجائے رہنمائی کرے گا۔ اور یہی فرق ایک عام اور ایک عظیم استاد میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لیڈرشپ میں بھی ہے۔ ایک کامیاب لیڈر وہ نہیں جو صرف حکم چلاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی ٹیم کے احساسات، ان کے خدشات اور ان کی امیدوں کو سمجھتا ہے۔ جب ٹیم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں سمجھا جا رہا ہے، تو وہ صرف کام نہیں کرتے بلکہ ادارے کے ساتھ ایک گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کے اس تیز رفتار دور میں اس صلاحیت کو پروان چڑھانا اتنا آسان ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اور ہمارے معاشرتی رویے اس پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج شاید سوشل میڈیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں فوری رد عمل دینا ہوتا ہے، جہاں زیادہ بولنے اور کم سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ لائکس اور کامنٹس کی اس دوڑ میں دوسروں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہماری صلاحیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بس بولنا چاہتے ہیں، لیکن سننے اور سمجھنے کا صبر وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اور اسی ٹیکنالوجی کے دور میں ایک اور بہت دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، کیا مشینیں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی ہمدردی کو سمجھ سکتی ہیں؟ یہاں جو فرق ہے وہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، انسانی ہمدردی جذبات کو محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت کی ہمدردی جذبات کے پیٹرنز کو صرف پہچانتی ہے۔
AI سمجھنے کی نقل تو کر سکتی ہے، ایک سیمولیشن تو دے سکتی ہے، لیکن حقیقی فہم اور احساس وہ ابھی بھی ایک خالص انسانی چیز ہے۔ تو چلیں اب اپنے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ذہانت سے دانش مندی تک کا سفر۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ صلاحیت صرف ایک ذہنی مہارت نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھے بغیر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا درست نہیں۔ یہ بات اصل میں اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جب ہم کسی کے عمل پر فوراً فیصلہ سنانے کے بجائے اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل انصاف اور اخلاق کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا چین ری ایکشن ہے۔ جب ہم دوسروں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو احترام کو فروغ ملتا ہے، جب احترام ہوتا ہے تو مکالمہ ممکن ہوتا ہے، اور اسی مکالمے سے ایک متوازن معاشرہ بنتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادراکی ہمدردی وہ پل ہے جو لوگوں کے درمیان فاصلے کم کرتا ہے۔ یہ وہ ذہنی اور اخلاقی پل ہے جو ہمیں تقسیم کرنے والی خلیج کو پار کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہمیں جوڑتا ہے، چاہے ہمارے خیالات ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ اور آخر میں اس سارا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا صرف ذہین ہونا کافی ہے یا دانش مند ہونا ضروری ہے؟ کیا صرف معلومات اور حقائق جان لینا کافی ہے یا اصل دانش مندی اس حکمت میں ہے جو ہمیں دوسروں کے دل اور دماغ سے جڑنے کا ہنر سکھاتی ہے؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔